السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اناؤنسمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہمارا پروگرام ہے لیڈیز کارنر، پاکستانی احمدی ریفیوجیز کے مسائل اور ان کی وجوہات، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس پہ میں اپنی جو ممبرات ہیں ان کو بات کرنے کی دعوت دیتی ہوں، تو تشریف لائیے اور ان مسائل کا تجزیہ بھی کیجیے اور ان کی وجوہات کا بھی تجزیہ کیجیے، پلیز آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریفیوجیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں وہ اس لیے گئے کہ کسی آزاد کنٹری میں جا کے وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، جیسا کہ پاکستان سے ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی وجہ ہے، اور کچھ وہاں پہ ان کو جو مسائل ہیں احمدی ہونے کی وجہ سے، تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ احمدیوں کو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ شناختی کارڈ بنواتے ہوئے، پاسپورٹ بنواتے ہوئے جس ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ نہ صرف اس مقصد کے لیے بلکہ ہر جگہ احمدیوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجز میں داخلے کے وقت بھی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ دلواتے ہوئے ان کو اسی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتی ہوں، میرا بھائی پاکستان میں مربی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے کالج میں گیا۔ پرنسپل نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جماعت احمدیہ میں ایک مربی ہوں۔ آپ یقین کریں، پرنسپل نے رجسٹر بند کر دیا اور بالکل خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل خاموشی سے۔ مقصد کیا تھا کہ آپ اٹھیں اور چلے جائیں۔ منہ سے کچھ نہیں بولا، خاموش رہی۔ جیسا کہ میرا بھائی دیکھا اس نے، اور وہ اٹھ کے وہاں سے آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے بھی داخلہ نہیں دینا۔ تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ ہجرت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جا کر ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب وہ مہاجر بنتے ہیں، کسی اچھے کنٹری میں جاتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ اسائلم مل جاتی ہے، جیسے کہ یورپین کنٹری ہو گئے یا کہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا۔ وہاں ان کو آسانی سے اسائلم مل جاتی ہے اور وہاں پہ وہ خوشحال زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ سب کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کچھ بیچارے نارمل سے دکھوں کے مارے لوگ، جو کہ غریب لوگ کہلاتے ہیں، وہ پھر چھوٹے کنٹری کا رخ کرتے ہیں، جیسے کہ ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، اس طرح کے کافی زیادہ، شاید اور بھی ہیں، فلپائن بھی ہے۔ تو ان ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ میں اپنا کیس رجسٹر کرواتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ تو وہاں جا کر ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب وہ مہاجر بنتے ہیں، کسی اچھے کنٹری میں جاتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ اسائلم مل جاتی ہے، جیسے کہ یورپین کنٹری ہو گئے یا کہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا۔ وہاں ان کو آسانی سے اسائلم مل جاتی ہے اور وہاں پہ وہ خوشحال زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ سب کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کچھ بیچارے نارمل سے دکھوں کے مارے لوگ، جو کہ غریب لوگ کہلاتے ہیں، وہ پھر چھوٹے کنٹری کا رخ کرتے ہیں، جیسے کہ ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، اس طرح کے کافی زیادہ، شاید اور بھی ہیں، فلپائن بھی ہے۔ تو ان ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ میں اپنا کیس رجسٹر کرواتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس اسائلم کے اپلائی کرنے کے بعد
उनको उनके ऊपर ये वाज़ह होता है कि यहाँ हालात किस कदर तंग हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका काफ़ी टाइम लग जाता है और वो ना तो उनको काम करने की इजाज़त होती है वहाँ पे, और ना ही उनके पास कोई पैसे होते हैं। जब आपके पास आपको काम करने की इजाज़त नहीं होगी तो आपके पास अखराजात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आपके बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, आपको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, आपको अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी एक मतलब बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएगी। तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। इस तरह से जो हमारे रेफ्यूजीज़ होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में परेशानियों में मुब्तला होके वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 8 साल से 10 साल से 12 साल से मेरी बहनें, मेरी अपनी 2 बहनें जो कि 8 साल से बैठी हुई हैं और उनका केस पास हुए 6 साल हो गए हैं और वो उधर थाईलैंड में बैठी हुई हैं और उनको कहीं आगे भेजने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि क्या जमात ने चक्कर चलाया है, क्या उनको कहा है, वो बहुत मजबूर हैं। वो छोटे-छोटे बच्चे लेके गई थी, अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनको तालीम की इस कदर मुश्किलात हैं कि मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो वहाँ पे टीचर है, वो छोटी-मोटी जॉब करती है, छुप-छुपा के जॉब करती है और वो अपने घर का गुज़ारा करती है। इस सिलसिले में मैं आपको एक ऑडियो सेंड करती हूँ। एक मलेशिया की खातून है जिसने कि अपनी एक ऑडियो में अपनी मुश्किलात का ज़िक्र किया है। सारे ही रेफ्यूजीज़ को इन मुश्किलात का सामना है। तो मैंने वो ऑडियो देखी तो मेरा दिल दहल के रह गया। आप यकीन करें, आप भी वो ऑडियो देख के आप पूरी सुन भी नहीं सकेंगे शायद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं अपने हालात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बतौर रेफ्यूजी 8 साल से रह रही हूँ। सिंगल मदर हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी। अब इस टाइम पे वो माशाल्लाह जवान हो गए हैं। 8 साल का अरसा हो गया जहाँ पे हमें रहते हुए। 9वां साल शुरू हो गया है। तो मैं अपने बारे में ये बताती हूँ कि ये हमारे पास वीज़े नहीं है, इसलिए हम आज़ादी से नहीं रह सकते। जहाँ पे हमें यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ाई की सहूलत नहीं उनको मुयसर आ सकी। मेरे बड़े 2 बच्चे जो हैं वो वक्फ नो की तहरीक में शामिल थे, उनकी सारी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई। हम बड़ी बेबसी के आलम में यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा जो है वो मायूस हो के वापस चला गया। बहुत मायूसी की हालत में वो वापस गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या ऐसा कहें कि किसको कहें कि जिसका जो हमारे अभी कोई हमारी मदद कर सके, हमें यहाँ से निकाल के हमारी मंजिलों तक हमें पहुँचा सके। 8 साल का अरसा एक जिंदगी का अरसा होता है, जिंदगी का एक हिस्सा होता है जो हमारा यहाँ पे लग गया। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा क्या बनना। हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे समझ नहीं पता होता कि उन्होंने घर वापस आना है कि नहीं, कहीं बाहर पकड़े न जाए। जो हम घर बैठे होते हैं हमें नहीं ये पता होता कि किस टाइम हमारा हमें यहाँ के पकड़ लेना है। हम बड़ी मुश्किलों में हैं, बहुत परेशानियों में हैं। खुदा हमारी मदद करे, हमें यहाँ से निकालने में हमारी मदद करे। बड़ी मुश्किल है, बहुत परेशानी में रह रहे हैं। 8 साल हो गए, 9वां साल शुरू हो गया। मेरे बच्चों का बहुत कीमती साल था, बहुत कीमती जिंदगी का हिस्सा था जो जाया हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको बताऊं। मेरा एक छोटा बेटा वापस चला गया है, मुझे नहीं समझ आती कि वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं। सिर्फ मायूस हो गए कि यहाँ पे हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं हमारा काम हो रहा। हम क्या करें, हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। हमें कोई शहरी हकूक नहीं है यहाँ पे जाके गवर्नमेंट
کہ حکومت نے UN کو نہیں مانا، اس لیے وہ بطور ریفیوجی بھی نہیں ہم لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کرے، ہمارے پہ رحم کیا جائے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم آزادی سے اپنے جیے، ہم بھی اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ، اب بھی فی الحال میں اس سے آگے کچھ کہنے کی نہیں ہمت رکھ رہی، کیونکہ میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، ہم لوگ ہماری مدد کریں، خدا کے لیے مدد کریں۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی تھی، جو بھی اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونا ہے، کیا بننا ہے ہمارا۔ خدا کے واسطے ہماری مدد کریں، اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں یہاں سے نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔ آپ یہ آڈیو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ یہ آڈیو سن کے کیا سمجھتے ہیں۔ کیا ایک انسان کے ساتھ ایسے اس دور میں اس طرح سے ہونا چاہیے؟ جو بچے کے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ وہاں پہ گئے، ابھی 8 سال 10 سال میں وہ جوان ہو چکے ہیں، اور نہ ان کے پاس پراپر تعلیم ہے جو کہ پاکستان میں مل سکتی تھی یا باہر کے کسی اچھے کنٹری میں مل سکتی تھی، وہ ان کو نہیں ملی، اور نہ ہی ان کا بیمار ہونے پہ علاج ہوا، نہ ان کو اچھی خوراک ملی، نہ وہ اچھی طریقے سے بڑھ سکے، نہ ان کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو سکی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا جماعت اس بات کی ذمہ دار ہے؟ جماعت جب بتائے گی کہ وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ جماعت کے پاس اس قدر پیسہ ہے، وہ ان کے سارے مسائل منٹوں میں حل کر سکتی ہے، لیکن بالکل ایسے جماعت بیٹھی ہوئی ہے جیسے کہ نشہ کر کے سوئی ہوئی ہے، جیسے ستو پی کے سوئی ہوئی ہے جماعت۔ میں جو کچھ جانتی تھی، جو کچھ مجھے علم تھا اس بارے میں نے وہ سب کہہ دیا ہے۔ ابھی یہ بہت کچھ ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے، تو مجھے جو پتا تھا میں نے وہ کہہ دیا ہے۔ اس سے زیادہ آگے پولیٹک چیزیں اور ساری چیزیں میں نہیں جانتی۔ ابھی یہ جو جتنے بھی کنٹریز میں یہ ریفیوجیز پھنسے ہوئے ہیں، کیا یہ خلیفہ وقت کو نہیں پتا؟ میں نہیں مانتی اس بات کو، وہ جانتے ہیں سب کچھ۔ سب احمدیوں کو پتا ہے کہ کون کون سے ملک میں کتنے ریفیوجیز ہیں۔ ابھی ریفیوجیز کے بارے میں اتنی عام ویڈیوز ہو گئی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کتنے احمدی ریفیوجیز کتنے کنٹریز میں ہیں، تو ان کا کوئی حل نہیں کیا جا رہا، نہ ان کو وہاں سے نکالا جا رہا، اور وہ واپس جانے کے قابل تو بیچارے رہے نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ان کا تھا وہ بیچ بچا کے وہاں پہ پہنچے تھے، اور ابھی وہ بے یار و مددگار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ جو خلیفہ وقت ہیں، ان کو جیسے کہ میں نے پہلی آڈیو میں کہا کہ ان کو کیا نہیں پتا، اور اگر ان کو پتا ہے تو کیا انہوں نے اپنے ایک بھی خطبے میں انہوں نے ریفیوجیز کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے کسی کو کہا؟ ہرگز نہیں۔ انسانی ہمدردی ان کے دل میں ہو تو وہ یہ بات کریں۔ ریفیوجیز مر رہے ہیں، ریفیوجیز بغیر تعلیم کے، بغیر علاج کے اور بغیر کھانے کے زندہ ہیں۔ کس طرح سے زندہ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، وہ صرف سونے کا کلہ پہن کے گھوم رہے ہیں بس۔ کیا مرزا مسرور اس بات سے لا علم ہیں یا وہ جانتے ہیں؟ وہ جواب دیں، وہ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں، اور ان سسکتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ اگر وہ خاموش رہیں گے، وہ ابھی بھی کچھ نہیں کہیں گے، تو ان سے زیادہ بے حس انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، نہ صرف وہ چندہ مانگتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مسجد بنائی جائے، شاندار قسم کی مسجد بنائی جائے، ان لوگوں کے پیسوں سے جو کوئی کام نہیں کرتے، جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور جن کے پاس اپنے بچے بیمار ہو جائیں ان کے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شاندار مسجد بنوائیں آپ۔ کیا ملائیشیا میں مرنے والے ریفیوجیز جو کہ بھوک سے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرے ہیں، کیا مرزا مسرور نے ان کے لیے کوئی خطبہ دیا؟ کیا ان کے لیے کوئی نظمیں لکھی گئیں؟ کوئی ان کو مقام دیا گیا؟
نہیں، اپنا ایک سپوت مرا تو اس کے اوپر سب کچھ ہوا۔ ابھی وہ جو جتنی بھی فیملیز پھنسی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جماعت بتائے گی کچھ اس کے بارے میں؟ جو کہ ان کے نام پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری آڈیوز سامنے آئی ہیں جس سے پتہ چلا ہے کہ ان ریفیوجیز کے حصے کا ان کا کوٹا پورا کرنے کے لیے انہوں نے غیر احمدیوں سے پیسے لیے ہیں اور ان کو آگے بھجوا دیا ہے اور ان کو وہاں پہ سیٹ کیا ہے مختلف ایسے کنٹریز میں جیسے کہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں بھجوا کے غیر احمدیوں کو ان سے پیسے لے کے اور ان کو وہاں پہ سیٹ کروا دیا گیا ہے، اور یہ بیچارے غریب لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جو کہ مر رہے ہیں اور ان کی حالت زار کے اوپر رونا آ رہا ہے۔ خدا کے لیے ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ جی اجالا، آپ کی اس بات کا جواب کہ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے بغاوت، تو بغاوت وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگ معصوم بیچارے وہ تو مجبور ہیں، وہ اس وقت بغاوت کی سچویشن میں بھی نہیں ہیں۔ وہ اگر ابھی بغاوت کرتے ہیں تو ان کو اس کا اور زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ بغاوت بعد میں کر سکتے ہیں، ابھی ان بیچاروں کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرے جماعت۔ جی ہاں، نہ صرف وہ چندہ مانگتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مسجد بنائی جائے، شاندار قسم کی مسجد بنائی جائے ان لوگوں کے پیسوں سے جو کوئی کام نہیں کرتے، جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور جن کے پاس اپنے بچے بیمار ہو جائیں ان کے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شاندار مسجد بنوائیں آپ۔ جی میں یہ کومنٹس پڑھ رہی ہوں۔ پہلا کومنٹ ہے، 2 ہفتہ پہلے لاہور حملے کی متاثرہ فیملی مرزا مبارک بیگ جن کے بھائی شہید ہوئے تھے سسک کر اپنی بیماری سے جان سے چل بسے، مگر کسی جماعت احمدیہ کے ممبر یا عہدیدار کو شرم تک نہیں آئی۔ دوسرا کومنٹ ہے، بغاوت سے وقتی طور پر لگے گا کہ نقصان ہو رہا ہے۔ بغاوت سے وقتی طور پر لگے گا کہ نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں اگر 20-30% بھی بغاوت کر دیں تو جماعت گھٹنوں کے بل ان کی بات سنے گی۔ تیسرا کمنٹ ہے، یہ لیٹرز پڑھ لیجئے، یہ وہ اجازت نامے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت کو اب علم ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے۔ یہ جو تعویلیں دی جاتی ہیں کہ جماعت منع کرتی ہے، لا علم ہوتی ہے، ابھی بکواس ہے یہ۔ اچھا میں ابھی یہ لیٹرز پڑھوں اگر آپ مجھے کہیں تو۔ ایک اور کومنٹس ہے، عہدے داروں کی روزی روٹی چندے اور تحائف جو حقیقت میں رشوت کے طور پر ہی لیے جاتے ہیں انہی پر چل رہی ہے۔ اگر چند سینکڑے بھی بغاوت کریں تو ان کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ جی پولیس کی بات سے مجھے یاد آیا، لاسٹ ٹائم ابھی 2 منتھ ہوئے ہیں، میری بہن کی پوری فیملی کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اس کے ہسبینڈ کو، اس کے 2 بچوں کو، اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھا، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی نہیں رکھا، وہ بچے جہاں رکھتے ہیں وہاں پہ رکھا، اور وہ بچہ بیچارہ وہ بتاتے ہیں کہ جتنی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں نا اتنی جگہ ان کے پاس ہوتی ہے، وہیں پہ وہ ادھر ہی گچھ مچھ ہو کے بیٹھتے ہیں اور ادھر ہی وہ سوتے ہیں، اور یہ حالت تھی، اور پورا مہینہ جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا ان کو، اور اتنے زیادہ پیسے لے کے ان کو وہاں سے چھوڑا گیا۔ مجھے ابھی ایک کومنٹ آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے بغاوت کی ان کا جماعت نے کیا نقصان کیا، بلکہ جنہوں نے بغاوت کی ان کے نام پہ معافی نامے لکھے گئے جماعت کو، اور ان کو معاف کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، حالانکہ انہوں نے خود معافی نہیں مانگی، ان کے نام پہ جماعت نے معافی نامے لکھے، اور جماعت نے اپنے خود تراشتہ معافی نامے لکھے اور ان کو معاف کیا۔ دیکھیں اس آڈیو میں جو میں نے سینڈ کی ہے، ایک ملائیشیا کی خاتون کی آڈیو، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ مایوسی کی حالت میں واپس چلا گیا ہے، وہ اکیلا واپس چلا گیا ہے، باپ اس کا سر پہ نہیں ہے اور ماں اس کی یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور وہ اکیلا واپس چلا گیا ہے، وہاں اس کا کون ذمہ دار ہے، وہاں اس کا کون نگرانی کرنے والا ہے، کون ذمہ دار ہے اس سب چیز کا۔ ایک ممبر نے کومنٹ کیا ہے کہ مایوسی کا یہ عالم ہے کہ مرزا مبارک بیگ کا بڑا بیٹا اس کی وفات کے بعد مایوس ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کا ابھی کون ذمہ دار ہے؟
اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو ان کی مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ان کی پراپرٹی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ اتنے نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے، نہیں، چند ایک نمازی ہوتے ہیں، 5 6 7، اس سے زیادہ نمازی ہوتے نہیں ہیں، اور یہ ان کی پراپرٹی بن رہی ہے ان کے خاندان کی۔ یہ جو ریفیوجی آ بھی گئے نا سری لنکا سے، ملائیشیا سے، تھائی لینڈ سے، ان کا بھی وہ بیہیویئر ہے، یہ بھی سیلفش ہے اور بہت ہی گند کیا ہے انہوں نے ادھر آ کے۔ ان کو 3 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے ہیومینٹی فرسٹ نے افورڈ کیا جماعت نے، بعد میں کیونکہ میں نے بھی کسی ایک دو گھروں کی گروسری کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا نا، میں دیتا رہا ہوں، اور ان کے لوگوں کو میں نے، کیونکہ میرا جاب امپلائمنٹ کا کام تھا تو میں نے ان کے بندوں کو بھی جاب پہ لگایا کام پہ، اور انہوں نے 2 دن کام کیا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جماعت دین رہی سی، انہوں نے جماعت افورڈ کرن رہی سی۔ ان کو بھی چاہیے، یہ جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں نا، کم از کم ان کو یہ بیہیویئر ان کا بھی ہونا چاہیے، اگر جائے کہیں پہ تو وہ سسٹم پہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ پھر جماعت نے جب کہا کہ کام کرو، کام کیا نہیں انہوں نے، پھر جماعت نے بند کیے پیسے کہ اتنی دیر نہیں افورڈ کر سکتے، آپ کو کر دیا، گروسری کر دی آپ کی، آپ کو رینٹ بھی دے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کام کرنا شروع کریں، نہیں، کام نہیں کرنا۔ جماعت نے بند کیتے نے، ایک گورنمنٹ کو چلے گئے نے ویلفیئر اپلائی کرن لئی، جو ویلفیئر اپلائی کرن گئے نے، انہوں نے کہا ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਤਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਤੇ ਬੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੈਨ ਖੁੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 15,000 ਵਾਲੀ ਜਾਂ 20,000 ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨਾ ਅਟਕਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। نہیں، ریفیوجیز کا جسم جو ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، اسی لیے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ 60 70 لوگوں کو مار دیا ہے، بھوکے رکھ کے اور بیمار کر کے اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے ان کا جسم۔